حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا بالزہراء محمد المصطفیٰ وعلی اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما امامنا المنتظر والحجۃ الثانی عشر، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِکَ عَلَیْہِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّہِمْ وَرَحْمَةٌ۔ مالک ذوالجلال نے دین کے لیے قربانیاں دینے والوں کے مصائب والآلام اور ان کے لیے اجر کو بیان کیا، جنہوں نے عظیم امتحان دیا۔ کربلا ایک دکھ بری داستان کا نام ہے۔ پاکستان میں علمی انقلاب کے بانی، پاکستان کے تمام علماء اور اکثر ذاکرین کے استاد حضرت آیت اللہ قبلہ محمد یارشاہ سے فرماتے تھے، ایک قیامت تو کربلا میں آ گئی۔ قیامت جب کبھی آئے گی، لیکن ایک قیامت کربلا میں برپا ہو چکی، جہاں بھوک کا امتحان، بھوک برداشت کی گئی، پیاس، چاروں طرف سے ناکہ تھا۔ یزیدی افواج نے امام حسین کی فوج کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، حتیٰ کہ 90 افراد بنی اسد کے لوگ آنا چاہتے تھے، جنہیں جناب حبیب ابن مظاہر لے آئے، لیکن وہ نہ پہنچ سکے۔ 32 یا 26 یا 24 یا 22 کے متعدد روایات ہیں۔ ایرانی جن میں ایک فیروز نامی شخص تھا، وہ کربلا میں یزید کی فوج کے قریب آ کر انہوں نے بھی چکمہ دیا، کہا ہم تو حسین کی طرف نہیں جا رہے، ہم تو دوسری طرف جا رہے ہیں۔ کتاب کا نام امام حسین تاریخ ایران۔ وہ ناکے سے نکل کر عمر ابن سعد کا کہہ کر پھر امام حسین کے ہاں پہنچ گئے۔ قربان یاوران حسین کی عظمت پر، جنہوں نے پیاس کو برداشت کیا، بھوک کو برداشت کی۔ جب پانی بند ہوا، پانی کا ذخیرہ ختم ہوا، تو چھوٹے چھوٹے بچے ایک خیمہ جہاں پر مشکیدے پانی کے رکھے ہوئے تھے، زمین ٹھنڈی تھی، اپنے قمیضوں کو اتار کر بٹن کھول کے اس جگہ پر، ٹھنڈی جگہ پر اپنے سینہ جا کے رکھے، اتنے پیاسے تھے۔ قبلہ حافظ محمد اسرین سے فرماتے ہیں، علی کی بیٹیاں اتنی پیاسی تھی، بول نہیں سکتی تھی، اشارے سے بات کرتی تھی۔ پیاس کی شدت کا یہ عالم ہے۔ بہرحال ہم نے کتابوں میں پڑھا، امتحان اتنا سخت تھا۔ پھر یہ بھی چونکہ شریعت کا حکم ہے کہ کنویں کھودے جائیں، اس جگہ جناب عباس اور دوسرے ساتھیوں نے کچھ کنویں کھودے، لیکن پانی نہیں نکلا۔ یہ مقام اعجاز نہیں تھا، مقام امتحان تھا۔ آخر 10ویں کی رات کچھ ساتھی شہداء چلے تاکہ دریائے فرات سے پانی لے آئیں۔ اس 10ویں کی رات کا ایک شہید ہے، علی کا بیٹا، جنہیں جناب عباس اصغر کہتے ہیں۔ رضا پیشوا شہیدہ میں سید رضا صدر تہرانی نے بتایا کہ وہ 10ویں کی رات شہید ہوئے۔ 10ویں کا دن، پیاس کی شدت سے امام حسین علیہ السلام کی یہ کیفیت تھی، کان بینہ و بین السماء دخان۔ اتنے میرے مولا حسین پیاسے تھے کہ مولا جب کربلا کے میدان کی طرف دیکھتے تھے
وہ زمین اور آسمان حسین کے درمیان مولا کو دھواں محسوس ہوتا تھا۔ ہائے کریم کربلا کی غربت، پیاس کی یہ شدت کا عالم کہ کربلا میں 10 محرم کے دن ایسا ایک وقت آیا کہ مرنا آسان ہو چکا تھا، جینا مشکل تھا۔ اسی لیے پہلے پیاس کی شدت سے نڈھال صحابہ کو بھیجا، صبر بنی ہاشم اور حسین آخر میں رہے اور صبر برداشت کر۔ میرا اللہ کربلا کی شہیدوں کا واسطہ ہمیں بھی صبر، استقامت اور امام حسین کا ذکر نصیب فرما۔ اور امام کے دنوں نے امام کو پیاسا رکھا۔ سب سے پہلے جس نے امام حسین پر تیر چلایا فوج پر، عمر ابن سعد، تو خدا تباہ و برباد فرمائے۔ اور حسین کے اس قافلے پر سلام پیاسے حالت میں تیر کے ہتھیار سے پہلا جو عمر ابن سعد کا حملہ روکا، حسین کی اس لشکر کر بھی سلام جن کے تیروں نے پہلے یزیدیوں کو اڑایا اور خیام کی طرف نہیں آنے دیا۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین وسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔